مولا ذات کے غلام تار سلوات تمام حمد ہے اس خالق کے ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے قبلہ کی پیشخانی کے لیے اور مدرس کی ماحول اور برکت کے لیے کل ایمان نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. صلوات پڑھیں. رب کریم آپ سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائیں. اور جماعت بہت بڑی عبادت ہے اور بڑی سعادت بھی ہے. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اللہ کے گھر میں آ کر باجماعت نماز پڑھے. تو میں بارگاہ حضرت کر چکا ہوں یہ قسمت والے لوگوں کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ گھروں سے چل کر اللہ کے گھر آئیں. یہ بھی بڑی سعادت ہے یہاں فرادہ نماز پڑھ لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باجماعت آپ پڑھ رہے ہیں تو معتبر حدیث ہے کہ اگر 10 آدمی یا اس سے اضافہ ہو جائے نمازیوں کے تعداد تو 1 رکعت نماز کا ثواب فرشتے نہیں لکھ سکتے. اتنے عظیم عبادت اور اتنا بڑا ثواب اس کو ہماری تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے اگر ضائع ہو جائے، لاپرواہی ہے نا، کوتاہی کی وجہ سے، تو ہماری کتنی بدقسمتی ہوگی. جماعت میں آپ نیت کرتے ہیں اقتداء کی، ٹھیک ہے، کہ اس پیش نماز کے ابتدا میں یہ 3 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں. تو اگر پہل کرنا اقتداء کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود بتائیں. آپ نے اقتداء کی نیت کی ہے تو آپ اگر پہل کریں گے، پہلے سجدے میں جائیں گے، پہلے اٹھیں گے، تو پھر اقتداء تو نہیں ہوئے نا. تو آپ نے جو نیت کی تھی وہ نیت کے آپ خود خلاف کر رہے ہیں، تو ایک عظیم سعادت سے خود محروم ہو جاتے ہیں. لہٰذا اقتداء کرنے کی کوشش کرے، پہل کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ نماز اللہ کی عبادتوں میں سے عظیم عبادت ہے اور واجب ہے، اور اس واجب کی معافی ہے ہی نہیں. کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. جب تک جان میں جان ہے نماز معاف نہیں ہے. یہاں تک غریق ہے، فقہ مسئلہ ہے. ایک آدمی غرق ہو رہا ہے، اس کا حواس ابھی سالم ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو غرق ہوتے ہوئے بھی اس کو اشاروں میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. وہ ایک ساتھ وقت نہیں ہوتا. آپ حیران ہو جائے کس طرح نماز پڑھیں گے؟ ایک آدمی غرق ہو رہا ہے، اس کی جان جا رہی ہے،
لیکن فقہ مسئلہ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نماز غرق ہوتے ہوئے بھی اگر حواس باقی ہے تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز ہر صورت میں واجب ہے۔ لہٰذا اس نماز کے واجبات کے ساتھ ساتھ اس نماز کے پہلے کچھ شرائط بھی ہے۔ نماز سے پہلے شرائط ہے نا، طہارت شرط ہے یا نہیں؟ جس طرح طہارت شرط ہے، طہارت میں وضو بھی ہے، طہارت میں غسل بھی ہے۔ اب بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے، نماز ہے؟ شرط ہے نا۔ نماز کے لیے وضو یا غسل شرط ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط ہی فوت ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس نماز کی صحیح ہونے کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ باوضو نماز پڑھیں۔ غسل واجب ہے تو غسل کر کے نماز پڑھیں۔ اب وضو غسل نہیں کر سکتے، اس کے پاس وضو غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو 7 موارد ہیں جس موارد میں اگر آپ مجبور ہے وضو اور غسل نہیں کر سکتے تو نماز اتنے اہم واجب ہے کہ آپ کو تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وضو غسل نہیں کر سکتے تو پھر تیمم کے ساتھ نماز پڑھو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی پر تیمم کر کے نماز ادا کرو تو نماز معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے وضو غسل کرنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ دیا کہ نماز ہر صورت میں آپ نے پڑھنا ہے، لیکن وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ اب تیمم کرنے کے لیے 7 موارد ہے۔ پہلی بات، پانی ہے ہی نہیں ہے، وضو کرنا تھا پانی ہے ہی نہیں ہے جی، برف جمی نہیں ہے، بجلی گئی ہوئی ہے۔ ہم تو لاہور میں رہ رہے ہیں نا جی ہاں، بالکل بالکل، وہ برف پگھلا سکتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو ہے، لیکن یہاں ہمارے لیے مسئلہ ہے پانی ہی نہیں ہے، بجلی بند ہے، تو پھر کس طرح آپ نماز پڑھیں گے؟ پانی میسر ہی نہیں ہے۔ یہاں حکم شرعی یہ ہے کہ آپ کی عزت پر حرف نہیں آ رہے ہیں، بے عزتی کا باعث نہیں ہے، تو پانی باہر سے گھروں سے مانگ کے آپ وضو اور غسل کر کے نماز پڑھ لیں۔ تلاش کرے پڑوس کے ہاں ہے یا کہیں ہے، نہیں ممکن۔ آپ صحرا میں ہے، صحرا میں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ہی نہیں پانی، کیا کریں گے؟ تو نماز معاف ہے؟ نہیں ہے، پانی کے تلاش کرو۔ وہاں حکم شریعت یہ ہے اگر ہموار زمین ہے تو 400 قدم چاروں طرف آپ پانی کی تلاش کرو۔ ہموار زمین میں وہ جو تیر ہے نا، کمان میں جوڑ کے پھینک دو، تو اس کے فقہ میں کہا ہے کہ ایک تیر جو ہے نا وہ 200 قدم بنتا ہے۔ ہموار زمین میں آپ چاروں طرف 400 قدم یعنی 2 تیر کے برابر آپ پانی تلاش کریں۔ پھر اگر پانی نہیں ملتا تو پھر تیمم کر کے آپ نماز ادا کریں۔ اور اگر وہ ڈلوان زمین ہے، چڑھائی اترائی ہے، یا اتنے درخت ہے جیسے کشمیر کے جنگل ہے، وہاں اتنا چلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے پانی کے تلاش، تو وہاں بھی آپ کو حکم ہے کہ ایک تیر کے مسافت پر آپ چاروں طرف پانی کے تلاش کر لو، پانی ملے تو اور وضو کر لیں۔ پھر بھی آپ کو پانی نہیں ملتا تو پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ نماز معافی نشتہ، ٹھیک ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ پہلی بات، پانی ہی نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، تو اس صورت میں تیمم کے ساتھ آپ نماز ادا کریں، پہلی بات۔ دوسری بات، پانی تو ہے
لیکن کنویں میں ہے، وہ ڈول ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈول اس کے پاس نہیں ہے، پانی کہنے کا ذرائع نہیں ہے، پانی تو ہے لیکن قیمت دینا پڑتا ہے، 3 گنا 4 گنا اگر قیمت دینا پڑے تو حکم یہ قیمت دے دیں اور پانی خرید کر آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن پیسہ نہیں ہے، اتنا اس کی گنجائش میں نہیں ہے، خرید ہی نہیں سکتا، تلاش بھی نہیں کر سکتا، تو بہت زیادہ مجبوری ہے، تو اس صورت میں آپ وضو کے بدلے میں تیمم کر کے نماز ادا کریں، ٹھیک۔ 2 موارد یاد رکھے آئندہ درس میں، لیکن بتانا یہ نہیں ہے کہ کرے گا تیمم کیسے، تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سے کسی نے پوچھا تھا بھائی جان وضو کس طرح کرے، تو وہ زمین پر لوٹ لیا تھا، غسل کے بدلے میں تیمم اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو گرد آلود کرے، یہ ہے قرآن نے کہا ہے سعیداً طیباً، پاک مٹی پر آپ تیمم کر لیں۔ کیسے کریں گے میں کر کے دکھاؤں گا، انشاءاللہ آپ پھر بھی غلطی کریں گے، تو شاید اعجاز شاہ صاحب کر کے مجھے دکھائے۔ تو تیمم پاک مٹی پر، یہ دونوں ہاتھ، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، انگوٹھی وغیرہ اتار کے پھر آپ دونوں ہاتھ کٹھے زمین پر مارنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جاڑ دو بے شک، اس کے بعد پورے پیشانی پر، سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر پورے پیشانی پر، میرے جیسے ہاتھ اگر چھوٹا ہے تو تھوڑا دائیں بائیں پھیر لو بے شک، اس کے بعد دیکھتے جائے، ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں، یہ پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے پشت پر، یہ دیکھو انگوٹھے کے اوپر بھی آ رہے ہیں، پھر دیکھ لو، یہ دیکھو، یہ تیمم ہے، یہی غسل کے بدلے میں بھی ہیں اور یہی وضو کے بدلے میں بھی، صرف ایک دفعہ نہیں، دوبارہ نہیں ہے، ایک ہی دفعہ۔ یہ دیکھو جلدی کر رہا ہوں، یہ تیمم ہے، ٹھیک ہے، یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ لہٰذا آئندہ درس میں کسی کو عرض کروں گا تیمم کر کے مجھے دکھلا دے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا مومنین یہ عبادتیں ہمارے لیے بہت اہم ترین عبادت ہیں۔ ہاں جی، وہ کہہ رہے پہلے پیسے دے دو، وضو کر کے دکھا دے گا۔ میں انشاءاللہ اگلے درس میں، چونکہ ٹائم آگے بہت زیادہ ہو گیا، مجھے ٹائم کا بھی تھوڑا سا خیال ہے، صلوات پڑھیں۔ دین کی جو اساس ہے، دین کی جو بنیاد ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے، ٹھیک ہے۔ دین ہے کیا ہے؟ دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ کس چیز کا نام ہے؟ عقیدہ، اور عمل کا نام دین ہے۔ پہلے کیا ہے؟ عقیدہ، خدا کی توحید اور وحدانیت پر عقیدہ ہونا چاہیے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ توحید پر عقیدہ، رسالت پر عقیدہ، ولایت پر عقیدہ، قیامت پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، ان تمام پر عقیدہ رکھنے کا نام اصول دین ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز عقیدہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ عمل ہے۔ عقیدہ مقدم ہے، پہلے معرفت چاہیے، معرفت واجب ہے، عقیدہ کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے۔ اور اگر معرفت ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، تو اس عمل کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔
تو لہٰذا اصول دین میں بنیادی چیز خدا کی توحید ہے، وحدانیت پر اقرار رکھنا۔ معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی، اور اگر معرفت نہیں ہے تو عبادت نہیں۔ عبادت وہی عبادت ہے جو معرفت کے ساتھ ہو۔ معرفت نہیں ہے تو آپ کسی کو دعائی بھی دیں گے وہ بد دعا میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو دیہاتوں میں وہ بڈیاں ہیں، ان کو یا پٹواری کا پتہ ہے یا تھانے دار کا پتہ ہے، وہ کہتے بس اللہ کے بعد یہ دونوں بہت بڑے ہیں۔ اب گورنر صاحب آئے، اس کو کچھ دیا، اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی، اللہ تینوں پٹواری بنا لے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے معرفت کی وجہ سے۔ اللہ تینوں تھانے دار بنا لے، کیونکہ اس کے نزدیک پٹواری بڑا ہے یا تھانے دار بڑا ہے۔ تو معرفت کے بغیر دعا بھی بد دعا ہے۔ خدا کی بھی معرفت چاہیے۔ بنیاد دین کی اساس اور دین کی بنیاد خدا کی معرفت ہے، اور جب تک معرفت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تقریباً 700 سال سے مسلسل سجدہ پر سجدہ کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھا، پروردگار سے مرتبہ تو دکھائیں، اس نے اتنی عبادتیں کی ہے، سجدے پہ سجدے کر رہے، ہماری زندگی تو بہت زیادہ 75 سال 15 سال نکالو، نابالغ میں 60 سال کی عبادت، ٹھیک ہے، وہ 700 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ پروردگارہ اس کے درجہ دکھاؤ، کیا انعام ہے اس بندے کے لیے جو اتنا عرصے سے تجھے سجدہ کر رہا ہے؟ تو دیکھا انڈے ہے، صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، پروردگارہ اتنی دیر سے تیری عبادت کر رہا ہے اور نمبر کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ تھوڑا سا اس کے صحبت اختیار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، تھوڑی سی گفتگو ہو گئی، چشمہ ہے، تاحد نظر سرسبز شاداب گھاس ہے، تو باتوں میں پوچھا تمہارے کوئی حسرت، کوئی آرزو؟ تو کہا بس ایک حسرت ہے، اگر اللہ کا کوئی گدھا ہوتا، یہ سارے گھاس ضائع جا رہا ہے، تو اگر اللہ کا کوئی گدھا ہوتا یہ چرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے بندہ معرفت ہی نہیں رکھتا۔ جب خدا کی معرفت ہی نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت نہیں ہے۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر تم خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی معرفت حاصل کرو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو وہ یا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رب کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور خالق کائنات کا بھی اعلان ہے، سنُرِیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی انسان کو دکھلائیں گے۔ یہ سرسب و شاداب، یہ چشمے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پتھر، یہ صحرا اور یہ باغات، یہ پھل، یہ پھول، یہ مختلف رنگ، یہ سب دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خالق ارشاد ہے، ہم انسان کو اطراف عالم میں بھی اپنے نشانیاں دکھلائیں گے، وفی انفسہم، اور خود انسان کے اپنے نفسوں میں بھی دکھلائیں گے۔ انسان کے نفس کیا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے مولا؟ تم معمول مخلوق نہیں ہے، تم کائنات کے وہ بلند ترین ہستی ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اطراف عالم کو چھوڑو، اپنے وجود میں دیکھ لو، اپنے ذات میں دیکھو، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے،
پھر تجھے خدا سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر تجھے اپنے آپ سمجھ میں نہ آئے تو خدا کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ لیکن کون پہچانے اپنے آپ کو؟ کون سمجھے اپنے آپ کو؟ یہ انسان اس سائنسی ترقی کے انتہا کے دور میں بھی، جہاں انسان نے ہوا کو مسخر کیا، فضا کو مسخر کیا، سمندر کو مسخر کیا، پہاڑوں کے سینے چاک کر کے وہاں سے جواہرات پٹرول نکالنے میں کامیاب ہو گئے، انسان آج ہزاروں میل دور جو بیٹھا ہوا انسان ہے، ایک بٹن ہاتھ سے دبا کر آپ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اتنے کائنات کو انسان نے مسخر کیا، لیکن اس کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود اگر نہیں پہچانا تو انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے ذات سے انسان غافل ہے۔ اس لیے یہ انسان کیا ہے؟ یہ انسان بھی دو چیزوں کا نام ہے، ایک کا نام ظاہر ہے، ایک کا نام باطن ہے۔ بالفاظ دیگر، ایک کا نام میں ہے، ایک کا نام میرا ہے۔ ٹھیک ہے؟ میں اور میرا ماں بڑا فرق ہے۔ میں مالک کا نام ہے، جو میرا ہے وہ مملوک ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری طور پر سر پہ امامہ ہے تو میں نہیں ہوں نا، یہ میرا امامہ ہے، یہ میرا لباس ہے۔ اچھا، لباس اتار کے دیکھ لو، جسم کی طرف آ کے چیک کر لو، میرا سر، میری آنکھیں، میرا چہرہ، میری زبان، میرے ہاتھ، میرا سینہ، میری ٹانگیں، یہ سارے کے سارے میرے ہیں۔ تو آپ کدھر ہے؟ یہ سارے کے سارے میرے ہیں، تو آپ خود کہاں ہیں؟ اچھا، کہیں اندر تو نہیں بیٹھا؟ اندر بھی آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے آپریشن کروا کے آپ دیکھ لیں کہ اندر کہیں آپ کو میں نظر آ جائے، تو اندر بھی آپ کو کہیں میں نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی نظر جائے گا، وہاں بھی سارا میرا ہی ہوگا۔ یہ سر کے اندر دماغ ہے تو میرا دماغ، ٹھیک ہے، یہ میرا دل، میرا جگر، میرا گردہ، میرا معدہ، سب کچھ آپ ایک ایک چیز اندر بھی آپ گن گن کے دیکھو، یہ سارے کے سارے میرا ہے۔ جو میں ہے وہ مالک ہے، جو میرا ہے وہ مملوک ہے۔ یہاں باہر بھی دیکھ لیں وہ بھی میرا، جہاں اندر بھی دیکھ لیں وہ بھی میرا، تو میں کہاں ہوں؟ آپ ذرا تحقیق کریں، میں خود کہاں ہوں؟ اس کا مطلب میرا موجود ہے لیکن میں نہیں ہوں، لیکن یقین ہے میں ہوں، اس کائنات جسم کے اندر میں موجود ہوں۔ اگر میں نہ ہوتا تو اس کو انسان نہ کہلاتا، یہ انسان کی میت ہوتی، یہ انسان کا مردہ ہوتا۔ انسان وہ ہے جو چلا گیا، حالانکہ یہ سارے اندر باہر میرا سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں نہیں رہا۔ اعضاء بھی دیکھ لو، اندر بھی دیکھو، باہر سارے میرے موجود ہے، لیکن میں نہیں رہا، تو اس کو انسان نہیں کہلا سکتا، یہ انسان کو مردہ ہے، یہ انسان کی میت ہے۔ لہٰذا میرا بولنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے، اس کائنات کے وجود کے اندر میں موجود ہوں۔ اگر میں نہ ہوتا، نہ میری زبان بول سکتی، نہ میری آنکھیں دیکھ سکتی، نہ میرے پاؤں چل سکتے، تو میرے کائنات جسم کا متحرک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات جسم کے اندر میں موجود ہوں، لیکن موجود ہونے کے باوجود مجھے اپنے آپ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اس پوری کائنات کا ایک نظام کے ساتھ چلنا اس بات کی دلیل ہے
کہ اس کائنات کو چلانے والا بھی کوئی ہستی ہے، جو جس طرح ہم اپنے اندر اپنے آپ کو نظر نہیں آتا، اسی طرح اس کائنات کا چلانے والا اس ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ صلوات پڑھے۔ اب کوئی دعوے دار دعویٰ کرے جی میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، میں اپنے حقیقت کو سمجھتا ہوں، تو اس سے آپ سوال کریں آپ اپنے آپ کو کتنا سمجھتے ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو کتنا پہچانا؟ جتنا آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اتنا باقی حیوانات بھی اپنے آپ کو اسی طرح پہچان لیتے ہیں۔ آپ ظاہری طور پہ کیا سمجھتے ہیں، کیا پہچانا؟ یہ اعضاء و جوارح، یہ میرا سر ہے، یہ میرے ہاتھ ہے، یہ میرے پاؤں ہے، ظاہر اتنا ہے نا پتہ۔ اور باطن کی معرفت اتنی ہے کہ آپ بھوک لگتی ہے تو کھانا طلب کرتا ہے، لگی نا بھوک، کوئی دیکھنے کی چیز ہے بھوک۔ اگر آپ ناراض ہوتا ہے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، انتقام کے آگ اندر بڑک اٹھ جاتے ہیں، مسجد میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر غصے میں آتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک انتقام کا جذبہ اڑ جاتا ہے، لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی خواہشات نفسانی ہوتی ہے تو اس کے حصول کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز آپ کے اندر آپ کو پتہ ہے، اس میں تمام حیوانات کے ساتھ آپ برابر کے شریک ہیں۔ انہیں بھی بھوک لگتی ہے تو کھانا طلب کرتا ہے، انہیں بھی غصہ آتا ہے تو انتقام کا جذبہ ان کے اندر ہے، انہیں بھی خواہشات نفسانی ہو تو اس کے حصول میں وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں ہم میں اور حیوانات میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی فرق نہیں ہے تو آپ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں ان تمام مخلوق سے افضل ہوں؟ آپ کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے میں ان سے برتر ہوں؟ کیسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور صرف آپ دعویٰ نہیں کر رہے بلکہ آپ کا خالق بھی اعلان فرما رہا ہے، انسان تیری عظمت ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو، اولاد آدم کو اپنے کثیر مخلوق پر مکمل فضیلت عطا کی ہے۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو یقیناً عزت عطا کیا ہے، ان کو محترم بنایا ہے۔ تو یہ دعویٰ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کا بھی اعلان ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کیا ہے، ہم نے اس کو محترم بنایا ہے، اپنے کثیر مخلوق پر مکمل فضیلت عطا کی ہے۔ تو انہی عوارضات کی وجہ سے اگر انسان کو فضیلت ہے تو یہاں انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بعض صفات میں حیوانات انسان سے بھی آگے ہیں، بعض حیوانات انسان سے بھی بعض صفات میں آگے ہیں۔ لہذا لازم ہے کہ آپ غور کریں کہ آپ کون ہے۔ آپ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، آپ کون ہے؟ آپ وہ ہے جس کے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت عالم الاکبر، کیا تم یہ سمجھتا ہے میں چھوٹا سا جسم والا ہوں، حالانکہ تیرے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے، جس کو تم اطراف عالم میں عالم اکبر تصور کرتا ہے۔ مولا فرماتا ہے وہ عالم اصغر ہے، تیرا وجود عالم اکبر ہے۔ تو اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، انسان غور کرے کہ آپ کون ہے۔ پہلی بات کہاں سے آیا ہے، کیونکہ آپ پہلے نہیں تھے یہاں۔ جس کا 25 سال کے ہے وہ 25 سال سے پہلے یہاں نہیں تھے، جو 95 سال کے ہے وہ 95 سال سے پہلے یہاں نہیں تھے۔ غور کرے آپ ہے کون، آپ کہاں سے آیا ہے، اگر آیا ہے تو کیوں آیا ہے۔
کسی مقصد کے لیے آیا ہوگا نا، اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، بیچنے والا نے بھیجا ہے، تو آپ کیوں آیا ہے؟ کوئی مقصد تو ہوگا۔ تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں باقی کیوں آیا ہے، باقی جو مخلوق ہے وہ بھی کیوں آیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، وہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سارے کے سارے انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ کیوں آئے ہیں اس کا تو جواب مل گیا۔ آپ سوال کریں آپ کیوں آیا ہے؟ آپ کا چند روزہ مقام زندگی میں آنے کا کوئی مقصد ہوگا، اللہ نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے، اور پھر جو آیا ہے اس کا جانا بھی ضروری ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تو آپ کہاں جانا ہے؟ اس چند روزہ مقام زندگی میں آپ کا کام کیا ہے؟ بس انسان غور کرے۔ اس لیے یہ انسان خدا کا عجوبہ مخلوق ہے، یہ خدا کا عجوبہ مخلوق ہے۔ اس انسان کے اندر اللہ نے تمام حیوانات کے خصلتیں جمع کیا ہوا ہے۔ آپ کسی اللہ کے مخلوق کو دیکھو، ایک ایک صفات ان میں موجود ہوگی۔ یہ انسان ہے، اس میں اللہ نے بہت ساری خصلتیں جمع کیا ہے۔ اون کا کینہ انسان کے اندر ہے، مور کا تکبر انسان کے اندر ہے، کتے کی خوشامدی ہے یا نہیں؟ یہ لیڈر ہے، باقی سارے ان کے کتے ہیں، خوشامد ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود خوشامدی۔ یہ انسان کے اندر کتے کی خوشامدی ہے، اون کا کینہ بھی ہے، مور کے تکبر بھی ہے، صفات درندگی بھی ہے انسان کے اندر، صفات شیطان بھی ہے انسان کے اندر، ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری صفاتیں انسان کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کے اندر صفات ملکوتی بھی ہے، صفات ملائک بھی ہے۔ اب انسان غور کرے کہ کون سے صفات میرے لیے بہتر ہے، کہ آپ کے اندر کون سے صفات ہونے چاہیے؟ یہی کہیں گے نا، میرے اندر صفات ملکوتیت ہونے چاہیے۔ خصلت سارے انسان کے اندر موجود ہے۔ جب خوشامدی پر آ جاتا ہے تو ہم کتے سے آگے نکل جاتا ہے، جب تکبر پر آ جاتا ہے تو انسان ابلیس سے آگے نکل جاتا ہے، جب کینہ پر آ جاتا ہے تو انسان اون سے آگے نکل جاتا ہے، جب صفات درندگی میں آتا ہے تو انسان درندوں سے آگے نکل جاتا ہے، جب صفات شیطانی انسان کے اندر آتا ہے تو پھر شیطان سے انسان آگے نکل جاتا ہے۔ یہ تمام صفات انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ صفات درندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ انسان نما لوگ تھے جو حقیقت میں درندہ تھے، وہ انسان نما لوگ تھے جو حقیقت میں شیطان تھے، جنہوں نے آل محمد کو کتنے مصائب سے دوچار کیا۔ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے آل محمد کو ستایا، جنہوں نے آل محمد کو ایک لمحہ سکون کا سانس لینا بھی نصیب نہیں کیا؟ ورنہ آپ بتائیں کیا وہ انسان تھے کہ جنہیں زہرا کی بیٹیوں کے سر سے چادر بھی چھین لیے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ امیر مختار کے پاس تمام قاتلان حسین کو پکڑ پکڑ کے لایا اور ہر ایک نے اپنا جرم بتا دیا۔ ایک مجرم کو پکڑ کے لایا، اس سے پوچھا اس نے کیا جرم کیا ہے؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو نے کسی کو قتل نہیں کیا؟ کہتے نہیں۔ تیر مارا ہے؟ نہیں۔ پتھر مارا ہے؟ نہیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ امیر مختار لانے والے سے پوچھا جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کو کیوں پکڑ کے لائے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں امیر، ایک جرم کیا ہوا ہے، یہ نہیں بتا رہا ہے، وہ جرم یہ نہیں بتا رہا ہے۔ امیر مختار نے تلوار نیام سے نکال دیا اور پوچھا تم بتاؤ گے یا نہیں، تم نے کیا جرم کیا؟
اس نے کہا امیر میں نے اور کچھ جرم نہیں کیا تھا، میں نے زینب کے سر سے چادر چھین لیا تھا۔ عزادارو بس اتنا کہنا ہی تھا، امیر مختار برداشت نہیں کر سکے، امیر مختار غش کھا کے گر پڑے۔ جب امیر مختار سن کر بے ہوش ہو گئے تو میرے آقا سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ وہ غیرت مند امام جو اصحاب کے سامنے نبی زادیوں کے آواز سننا پسند نہیں کرتے تھے، شب عاشور بابا سے عرض کرتے بابا جان یہ خیمہ یہاں سے ہٹا دے، یہ اصحاب صحیح قرآن کی تلاوت کی آواز صحیح، لیکن آخر نامحرموں کی آواز تو ہے نا، ان کی آواز میرے پھوپھیوں کے کانوں میں آ رہی ہے۔ تو حسین کتنے مجبور تھے، فرماتے بیٹا آج کی رات رہنے دو، کل سے تو جانے توری پھوپھیوں زینب و ام کلثوم جانے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم انا نسألک و ندعوک و نقسم علیک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہم صل علی محمد و آل محمد یا حامد بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پاکوں کا پاک ذکر ہے قبول و منظور فرما، ان پاک ہستیوں کی محبت و مودت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما، ان پاک ہستیوں کی سیرت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ان پاک ہستیوں کی شفاعت ہم گناہ گاروں کو نصیب فرما، ان پاک ہستیوں کے صدقے میں ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما، جہاں جہاں بھی مومن و مومنات بیمار سب کو شفاء عاجل عطا فرما، بالخصوص مریضین مخصوصین ملتمسین سب کو شفاء کلی عطا فرما، بالاخص ایک مومنہ مریضہ کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما، مالک ہم سب کو جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، آل محمد کے ماننے والوں کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، خداوندہ ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام وقت اعوان و انصار میں شامل فرما، مولا کے صدقہ مولا کے ماننے والوں کو ہر دکھ اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، ڈاکٹر صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرما، ڈاکٹر صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے بچوں کے مستقبل کو روشن سے روشن فرما، ان کے والدین اور خاندان کے مرحومین کو مغفرت عطا فرما، ان کے قبروں کو قیامت تک روشن فرما، جتنے بھی حاضرین پیر بارگاہ میں جولیاں پھیلایا ہوئے ہے، قصر بطول ہے، بطول کے صدقے میں میرا اللہ ان سب کے جولیوں کو مرادوں سے بھر دے، حاضرین میں کوئی پریشان ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کے مشکلات کو آسان فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، حاضرین مومنین کی تمام حاجتوں کو مولا کے صدقے میں روا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، الی ارواحنا و ارواحان المؤمنین والمؤمنات، ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ۔